سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ابو داؤد نے طریف بن مالک کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن طریف کی توقع کے خلاف اس نے کسی گرم جوشی سے خیر مقدم کرنے کی بجائے اپنی کرسی سے اٹھ کر مصافحہ تک بھی نہ کیا، فقط اپنے سامنے خالی کرسی کی طرف اشارہ کر دیا۔ طریف نے کرسی پر بیٹھ کر جھجکتے ہوئے کہا، مجھے ابو عبداللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے مشورہ لینے آئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ فریڈینینڈ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، میں ایک گورنر کی حیثیت میں اپنے بادشاہ کے خلاف کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، اور میں ابو عبداللہ کو بھی یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ وہ اپنے شہنشاہ کے حکم سے سرتابی کرے، لیکن میں یہ سمجھ کر آیا ہوں کہ آپ ایک مسلمان ہیں، اب غرناطہ کی خیرخواہ ہیں، اللوشہ کی گورنر ہونے کی حیثیت میں بھی آپ غرناطہ کی حکومت ایک رکن ہیں۔ یہ شہر ہمارا ہے، میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، طاقتور کے سامنے کمزور کی اطاعت ہمیشہ غیر مشروط ہوتی ہے۔ ابو عبداللہ کو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فریڈینینڈ کے رحم و کرم پر چھوڑ دے، لیکن آپ نے میرے سامنے ابو عبداللہ کو کئی بار یقین دلایا تھا کہ فریڈینینڈ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا، وہ ہمارا خیرخواہ ہے، اسے اپنی سلطنت وسیع کرنے کا لالچ نہیں، وہ الزغل کو شکست دینے کے بعد غرناطہ کی تمام سلطنت ابو عبداللہ کے حوالے کر دے گا۔ اب وہ وعدے کیا ہوئے؟ افسوس آپ لوشہ کی گورنری کے شوق میں یہ بھول گئے کہ آپ مسلمان قوم کے ایک فرد ہیں، اور اگر غرناطہ میں عیسائی فوجیں داخل ہو گئیں تو ہمارا انجام مالکہ کے لوگوں سے بھی برا ہوگا۔ ابو داؤد نے پھر اسی لاپرواہی سے جواب دیا، میں نے ابو عبداللہ اور فریڈینینڈ کے درمیان ایک ایلچی کے فرائض انجام دیے تھے، نہیں آپ نے ابو عبداللہ کو فریڈینینڈ کے جھوٹے وعدوں پر اعتماد کرنے کی ترغیب دی تھی۔ ابو داؤد نے جواب دیا، کیا ابو عبداللہ کی طرح میں بھی غلطی نہیں کر سکتا؟ کیا اس وقت آپ سب میرے ہمنوا نہ تھے؟ اگر آپ تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا ضروری نہیں کہ ابو عبداللہ کی جگہ کوئی زیادہ دور اندیش آدمی اہل غرناطہ کی قیادت سنبھال لے؟ نصرانیوں کے انتقام سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی رہنما انہیں غرناطہ کے لوگوں کی طرف سے کامل وفاداری کا یقین دلائے۔ طریف نے کہا، اگر آپ کو غرناطہ کے لوگ رہنمائی کے لیے بلائیں تو آپ اس خدمت کے لیے تیار ہوں گے؟ جب میں یہ محسوس کروں گا کہ میں ان کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو میں بن بلائے بھی چلا جاؤں گا، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ کے زیر سایہ لوشہ کے مسلمان بھی اپنے آپ کو زندگی کی بجائے موت سے زیادہ قریب محسوس کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہوں نے ابھی تک خلوص دل سے مجھے اپنا رہنما تسلیم نہیں کیا، اور میں پوری تسلی کے ساتھ ان کی طرف سے فریڈینینڈ کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا۔ طریف نے اٹھ کر کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک غرناطہ کے تمام شہروں کے مسلمان متفق ہو کر فریڈینینڈ کے کسی ادنا جاسوس کو اپنا قائد نہیں بنا لیتے، اس وقت تک ان کی نجات ممکن نہیں۔ طریف کی توقع کے خلاف ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا، ایسے موقعوں پر جذباتی باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، میں فریڈینینڈ کا جاسوس صحیح، لیکن تم نے بھی اس کی خدمت میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھو کہ تم یہ محسوس نہیں کرتے کہ تم ابو عبداللہ کی جگہ ہوتے تو اہل غرناطہ کے لیے بہتر ہوتا۔ نہیں، میں ابو عبداللہ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ بہت اچھا، یوں ہی صحیح، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ ابو عبداللہ کو غرناطہ کا بہترین رہنما سمجھتے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کے منصب تک پہنچنے کے لیے ایسے آدمی کو سلطان بنانا ضروری سمجھتے تھے۔ اگر آپ کو یہ اطمینان ہوتا کہ آپ ابو الحسن اور الزغل جیسے حکمرانوں کی موجودگی میں بھی اس منصب تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ غداری نہ کرتے، اور اپنے دعویٰ کے ثبوت کے لیے میں صرف یہ کہنا کافی سمجھتا ہوں کہ موسیٰ جیسے آدمی کو آپ نے صرف اس لیے قتل کروایا کہ اس کی موجودگی میں آپ کا کسی معمولی عہدے تک پہنچنا بھی محال تھا، ورنہ یہ کون نہیں جانتا کہ وہ غرناطہ کا بہترین رہنما بن سکتا تھا۔ میرے دوست، ہم دونوں کے سامنے اپنے اپنے مقاصد تھے، تم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ابو عبداللہ کے اعلی کار بنے، اور میں اپنے مقصد کے لیے فریڈینینڈ کا اعلی کار بنا، اور اب بھی آپ کو اہل غرناطہ کی تباہی کا خطرہ نہیں۔ آپ کو صرف اس بات کا اندیشہ ہے کہ اگر ابو عبداللہ کا تخت چھن گیا تو آپ کی وزارت کی کرسی بھی چھن جائے گی۔ طریف نے کھسیانہ ہو کر کہا، تم شیطان ہو۔ ابو داؤد کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ایک چھوٹا شیطان بڑے شیطان کی عظمت کا اعتراف کر رہا ہے۔ اور پھر اس نے سنجیدہ ہو کر کہا، طریف، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہاری منزل مقصود غرناطہ کی وزارت ہے، لیکن اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے لیے عبداللہ کا بادشاہ رہنا ضروری ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ ابھی مجھے یہ معلوم نہیں کہ فریڈینینڈ نے غرناطہ کی مسند کے لیے کس کو منتخب کیا ہے، لیکن وقت آنے پر میں اسے بتا سکوں گا کہ وزارت کے عہدے کے لیے تم سے زیادہ موزوں کوئی نہیں۔ تم ڈوبتی ہوئی کشتی کا سہارا لینے کی بجائے اس ملاح کا سہارا کیوں نہیں لیتے جس کے اشاروں پر ایسی کشتیاں ڈوبتی اور تیرتی رہیں گی؟ تم جانتے ہو کہ اب کسی شخص کے لیے غرناطہ کا بادشاہ یا وزیر بننے کے لیے فریڈینینڈ کی رضامندی کی ضرورت ہے۔ اگر تم چاہو تو وزارت کے لیے اس کی رضامندی حاصل کرنا مشکل نہیں۔
میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو شخص موسیٰ کے قتل پر نادم نہیں، ابو عبداللہ جیسے احمق کو فردیننڈ کے حوالے کر دینے پر کیوں پشیمان ہوگا؟ طریف نے کہا، جب میں غدار تھا تو مجھے اس بات کا احساس نہ تھا کہ نصرانی اس قدر بدعہد اور شفاق ہیں۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مالکا میں انہوں نے میری قوم کے ساتھ جو سلوک کیا ہے میں اسے فراموش کر سکتا ہوں تو یہ غلط ہے۔ تم پھر جذبات میں آ گئے۔ مالکا میں الدیگری اگر فوراً ہتھیار ڈال دیتا تو عیسائی مسلمانوں کے ساتھ یقیناً یہ سلوک نہ کرتے۔ طریف نے کہا، اچھا اب میں جاتا ہوں۔ ابو داؤد نے اٹھ کر مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، خدا حافظ۔ لیکن اچانک طریف کے دل میں کوئی خیال آیا اور اس کا ہاتھ ابو داؤد کے ہاتھ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گیا۔ اس نے کہا، نہیں، آج سے شاید ہمارے راستے مختلف ہوں۔ ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم ایک لمبا چکر کاٹنے کے بعد مجھ سے آ ملو گے۔ اگر تم اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتے تو تمہارے لیے ابو عبداللہ کے پاس جانے کی بجائے فردیننڈ کے پاس جانا بہتر ہوگا۔ طریف دروازے کے قریب پہنچ کر رکا اور مڑ کر ایک ثانیہ کے لیے ابو داؤد کی طرف دیکھنے کے بعد باہر نکل گیا۔ ابو داؤد نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد تالی بجائی۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور ادب سے سر جھکا کر اس کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ ابو داؤد نے کہا، تم کوتوال کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ مجھے فوراً 4 مستعد، سمجھدار اور دلیر آدمیوں کی ضرورت ہے۔ نوکر چلا گیا اور ابو داؤد قلم اٹھا کر لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد 4 نصرانی جو لباس سے فوجی افسر معلوم ہوتے تھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ابو داؤد اپنی تحریر پر نظر ثانی کرنے کے بعد ان کی طرف متوجہ ہوا۔ غرناطہ کا ایلچی ہمارے مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا ہے اور اب کوچ کی تیاری کر رہا ہوگا۔ تم اس کا اس وقت تک پیچھا کرنا جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا رخ غرناطہ کی طرف ہے یا مالکا کی طرف۔ اگر وہ مالکا کا رخ کرے تو یہ سمجھ لو کہ ہمارے شہنشاہ کا دوست ہے۔ اس صورت میں تم میں سے صرف ایک آدمی کو شہنشاہ معظم کی خدمت میں میرا مکتوب پہنچانے کے لیے مالکا جانا پڑے گا، اور اگر وہ غرناطہ کا رخ کرے تو یہ سمجھ لینا کہ ہماری سلطنت کے لیے اس کا وجود خطرناک ہے۔ اس صورت میں تمہارا یہ فرض ہوگا کہ تم اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے غرناطہ جانے سے روکو۔ اس کے ساتھ صرف 5 آدمی ہیں۔ تم 2-3 اچھے تیر انداز اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھی اس وقت باخبر ہوں جب تیر اس کے سینے میں پیوست ہو چکا ہو۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کے باقی ساتھیوں پر حملہ نہ کیا جائے۔ اس کے بعد تم میں سے ایک آدمی مالکا پہنچ جائے اور شہنشاہ کی خدمت میں میرا خط پیش کرنے کے علاوہ باقی واقعات زبانی عرض کر دے۔ اب جاؤ۔ اگر طریف روانہ ہو چکا ہے تو بھی وہ زیادہ دور نہیں گیا ہوگا۔ لوچا سے نکلنے کے بعد طریف نے کئی کوس تک اپنے ساتھیوں میں سے کسی کے ساتھ بات نہ کی۔ رات کے وقت اس نے راستے کی ایک بستی کی چھوٹی سی سرائے میں قیام کیا۔ سرائے کا مالک ایک مراکشی مسلمان تھا۔ طریف نے گھوڑے سے اترتے ہی کہا، ہم سے زیادہ ہمارے گھوڑوں کو خوراک کی اور آرام کی ضرورت ہے۔ ہم پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جائیں گے۔ سرائے کے مالک نے کہا، آپ معزز آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ سرائے کے بہترین کمرے میں نصرانی فوج کے 2 افسر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو آپ کے لیے میں اپنے گھر کا ایک کمرہ خالی کر سکتا ہوں۔ آپ کے نوکروں کو سرائے میں جگہ مل جائے گی۔ طریف نے جواب دیا، میں صرف سونا چاہتا ہوں۔ سرائے کے مالک نے کہا، مجھے یہ ڈر ہے کہ سرائے میں آپ آرام کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ وہ فوجی تھوڑی دیر میں بستی کے ایک عیسائی کے گھر سے شراب پی کر آ جائیں گے اور رات بھر نہ خود سوئیں گے اور نہ کسی کو سونے دیں گے۔ میرے گھر اور اس سرائے کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔ شور تو آپ کو وہاں بھی سنائی دے گا، لیکن وہ رات کے وقت شراب کے نشے میں آپ کا دروازہ نہیں توڑیں گے۔ طریف نے کہا، بہت اچھا، میں تمہارا مہمان ہوں۔ کھانا کھانے کے بعد طریف بستر پر لیٹنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اسے سرائے کی طرف سے شور سنائی دیا۔ غور سے سننے کے بعد اسے کسی عورت کی چیخیں سنائی دیں۔ اس نے سرائے کے مالک کو آواز دی۔ سرائے کا مالک برابر کے کمرے سے نکل کر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس نے طریف کے سوال کا انتظار کیے بغیر کہا، معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ پھر کوئی شکار پکڑ لائے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ زبردستی لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا لاتے ہیں؟ سرائے کے مالک نے جواب دیا، ہاں، ایک فاتحہ قوم اپنے غلاموں سے اس قسم کے حقوق منوا لیا کرتی ہے اور لوگ مزاحمت نہیں کرتے۔ اس بستی میں مسلمانوں کی آبادی بہت تھوڑی ہے اور ہر ایک اپنا گھر بچانے کی فکر میں دوسرے کا گھر جلتا دیکھ کر خاموش رہتا ہے کہ ان کی غیرت جواب دے چکی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی اور ملک سے آئے ہیں۔ جس قوم کا سلطان بزدل ہو اور عمراء غدار ہوں، اس کے لیے غیرت کے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ طریف نے اپنی تلوار اٹھاتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں ایک مدت سے بھٹک رہا تھا، آج تم نے مجھے راستہ دکھایا ہے۔ طریف بھاگتا ہوا مکان سے نکل کر سرائے میں داخل ہوا۔ عورت کی چیخیں اوپر کی منزل کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ طریف کے ساتھی شش و پنج کی حالت میں برآمدے میں کھڑے تھے۔ بزدلو، کیا سوچ رہے ہو؟ طریف یہ کہہ کر بھاگتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھا۔ گیلری کے آخری سرے پر کمرے کا دروازہ تھا، لیکن ایک دریچہ کھلا تھا جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ مجھ پر رحم کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔
طریف نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا اور ایک دلخراش منظر کی تاب نہ رہ سکا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ دھکا دے کر دروازہ توڑ دیا۔ شراب کے نشے میں مدہوش سپاہی عورت کو چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن پلک جھپکنے کی دیر میں طریف کی تلوار ایک ہی گردن اڑانے کے بعد دوسرے کے پیٹ سے آر پار ہو چکی تھی۔ دہشت زدہ لڑکی ایک لمحہ کے لیے بے حس و حرکت زمین پر پڑی رہی، پھر اس نے اپنے عریاں جسم کی طرف دیکھا اور اٹھ کر چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اتنی دیر میں طریف کے ساتھی تلواریں لے کر اوپر چڑھ رہے تھے۔ لڑکی نے انہیں دیکھتے ہی ایک جگر دوز چیخ کے ساتھ گیلری سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ طریف بھاگتا ہوا نیچے اترا۔ سرائے کا مالک نیچے کھڑا تھا۔ طریف نے کبا اتار کر لڑکی کی عریاں جسم پر ڈال دی۔ سرائے کے مالک نے جھک کر اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی ہے۔ طریف نے اپنے ساتھیوں سے کہا، گھوڑوں پر زینے ڈالو، ہم ابھی کوچ کریں گے۔ اور پھر وہ سرائے کے مالک کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر تم سے کوئی پوچھے کہ ان بدماشیوں کا قاتل کون تھا تو کہہ دینا کہ غرناطہ کے غدار وزیر کو اپنی قوم کی ایک لڑکی کی مظلومیت نے پھر ایک بار مسلمان بنا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب یہ لوگ نکل رہے تھے، 8 سوار سرائے کے سامنے رکے۔ ان میں سے ایک نے گھوڑا آگے بڑھا کر غور سے طریف کی طرف دیکھا اور کہا، اس وقت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ طریف نے ترش لہجے میں جواب دیا، تم کون ہو؟ ہم سپاہی ہیں، خیال تھا کہ رات یہاں قیام کریں گے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آپ کو بھی جگہ نہیں ملی۔ بہت جگہ ہے اور ایک کمرہ تو ہم نے ابھی خالی کیا ہے۔ یہ کہہ کر طریف نے گھوڑے کو اینٹ لگا دی۔ تھوڑی دور جا کر طریف کے ایک ساتھی نے، جو دوسروں کی نسبت اس سے زیادہ بے تکلف تھا، اپنا گھوڑا اس کے قریب کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اس واقعہ کے بعد مالکہ جانا مناسب سمجھتے ہیں؟ تمہیں مالکہ جانے کے لیے کس نے کہا ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ شاید ہمیں مالکہ جانا پڑے۔ نہیں، ہم غرناطہ جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد طریف نے اپنے ساتھی سے کہا، حسن، تم نے اکثر یہ سوچا ہوگا کہ میں غرناطہ کا سب سے بڑا غدار ہوں۔ حسن نے پریشان ہو کر کہا، آپ میرے آقا ہیں۔ نہیں حسن، میں جانتا ہوں تمہاری مجبوریاں تمہیں اپنے دل کی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تم زندگی کی تلخ راہوں میں بھی میرا ساتھ دینے پر مجبور تھے، لیکن فرض کرو کہ میں آج سے صحیح راستہ اختیار کرتا ہوں تو تم اپنے لیے کیا فرق محسوس کرو گے؟ حسن نے جھجکتے ہوئے جواب دیا، میرے آقا، ضمیر کے بوجھ سے دب کر اور اس کے بوجھ سے آزاد ہو کر چلنے میں بڑا فرق ہے۔ طریف نے کہا، حسن، نصرانی ہمارے بدترین دشمن ہیں۔ میرے آقا، اگر یہ گستاخی نہ ہو تو میں یہ کہوں گا کہ ہم نے خود اپنے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ایک شخص کو اپنا قاتل تسلیم کر لینے کے بعد اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ تم مجھے اس طریقہ سے قتل نہ کرو، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں باندھ کر دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، اور ہم نے اپنا خنجر بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں آہستہ آہستہ ذبح کرتا ہے یا ہماری چرگ فوراً کاٹ ڈالتا ہے۔ طریف نے جوش میں آ کر کہا، نہیں، ہمارے خنجر ابھی تک ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ہم لڑیں گے، اگر عزت کی زندگی نہیں تو عزت کی موت کا راستہ ہمارے لیے بند نہیں ہوا۔ خدا آپ کو ہمت دے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ابو عبداللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وہ ہمارا ساتھ دینے پر مجبور ہے۔ تھوڑی دیر بعد حسن نے چونک کر کہا، ہمارے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ طریف کے اشارے پر اس کے ساتھیوں نے گھوڑے روک لیے۔ پیچھے کچھ فاصلے سے سرپٹ گھوڑوں کی ٹاب سنائی دے رہی تھی۔ حسن نے کہا، یہ وہی سپاہی ہوں گے جو ہمیں سرائے کے دروازے پر ملے تھے۔ سرائے کے مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے انہیں بتا دیا ہوگا کہ نصرانی فوج کے 2 افسروں کا قاتل کون ہے، اور آپ نے بھی سرائے کے مالک سے اپنا راز پوشیدہ نہیں رکھا۔ وہ یقیناً تعاقب میں آ رہے ہیں۔ طریف نے کہا، یہ دیر سے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ لوشا سے نکلتے ہی ہم نے انہیں دیکھا تھا، راستے میں بھی میں نے انہیں 2-3 بار دیکھا ہے۔ تم سب ایک طرف ہٹ کر درختوں کی آڑ میں کھڑے ہو جاؤ۔ طریف کی قیادت میں اس کے ساتھی راستہ چھوڑ کر گھنے درختوں کی آڑ میں کھڑے ہو گئے۔ سوار گزر گئے اور طریف اور اس کے ساتھی درختوں کی آڑ سے نکل کر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ پچھلے پہر چاند کی دھندلی روشنی میں یہ لوگ کشادہ سڑک چھوڑ کر ایک پگڈنڈی پر سے گزر رہے تھے۔ طریف اپنے گھوڑے پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جوں منزل مقصود قریب آ رہی تھی، اس کا ذہنی اضطراب بڑھ رہا تھا۔ وہ اس منزل سے گزر چکا تھا جب ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جب ابو داؤد سے ملاقات کے بعد وہ لوشا سے نکلا تھا تو اس کے پاؤں ڈگمگا رہے تھے۔ وہ کبھی سوچتا کہ میں غرناطہ جاؤں گا اور ابو عبداللہ سے کہوں گا کہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے، اب ہمارے لیے جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ وہ سراب جس کے بند ہم نے خود توڑے تھے اب ہمارے گھروں کا رخ کر رہا ہے۔ جب فریڈینڈ کی افواج غرناطہ میں داخل ہو جائیں گی تو نہ تم بادشاہ رہو گے اور نہ میں وزیر رہوں گا۔ وہ شاید ہمیں عام انسانوں کی طرح زندہ رہنے کا بھی حق نہ دے، لیکن کیا ہم اس قابل ہیں کہ دشمن کے ساتھ لڑ سکیں، اس دشمن کے ساتھ جس کے لیے ہم نے اپنے مضبوط ترین قلعوں کے دروازے کھول دیے؟ وہ ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہے، اب ہم اسے دھمکی بھی نہیں دے سکتے۔ پھر وہ یہ سوچتا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ فریڈینڈ اس قدر ذلیل ثابت ہو۔ اگر میں اس کے پاس جاؤں اور اسے یہ کہوں کہ ہم تمہارے لیے قوم کی نظروں میں ذلیل ہوئے، ہم نے تم پر اعتبار کیا اور تمہارے لیے ابو محسن اور الغل سے لڑائی کی،
ہمیں یقین تھا کہ تمہارے سائے میں ہم امن کی زندگی بسر کریں گے۔ ہم نے اندلس میں امن کے لیے اپنی سلطنت کا بیشتر حصہ تمہارے حوالے کر دیا، اور اب تم غرناطہ بھی ہم سے چھیننا چاہتے ہو۔ تم اندلس کی شہنشاہ ہو، یہ عہد شکنی تمہاری شان کے شایان نہیں۔ دنیا کیا کہے گی، مورخ کیا لکھیں گے کہ تم اس بات سے انکار کر سکتے ہو کہ اگر ہم تمہارا ساتھ نہ دیتے تو اندلس میں کوئی طاقت ایسی نہ تھی جو ابو الحسن کی فتوحات کے سیلاب کو روک سکتی۔ اگر کسی نے تمہارے خلاف آواز اٹھائی تو ہم نے اس کا گلا گھونٹنے سے دریغ نہ کیا۔ اگر کسی نے تم سے سرکشی کی تو ہم نے اسے ذبح کر کے تمہارے قدموں میں ڈال دیا کہ ہماری خدمت کا یہی صلہ ہے کہ غرناطہ کے دروازے ان بھیڑیوں کے لیے کھول دیے جائیں جو مالکہ میں انسانیت کا دامن تار تار کر چکے ہیں۔ آخر ہم نے کیا جرم کیا ہے؟ نہیں، اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اب فریڈینڈ کو ہماری ضرورت نہیں، اب اسے ابو الحسن اور الزغل سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب اس کے لیے وہ قوم بے ضرر بن چکی ہے جس نے صدیوں تک اندلس کے میدانوں میں اپنے اقبال کے پرچم لہرائے ہیں۔ فریڈینڈ نے تیروں کی بارش میں پتھروں کی آڑ لی تھی، اب اس کے خلاف لڑنے والوں کی کمانیں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ ان پتھروں کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ابو عبداللہ، میں اور میرے تمام ساتھی وہ پتھر ہیں جن کے مورچے بنا کر فریڈینڈ نے جنگ جیتی ہے۔ اب وہ ہماری ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا، لیکن ابو داؤد بھی تو ہماری طرح اس کے مورچے کا پتھر تھا اور اس نے اسے لوشا کا گورنر بنا دیا۔ طریف نے خود ہی اس سوال کا جواب دیا، نہیں، وہ اسے ابھی تک کارآمد سمجھتا ہے۔ فریڈینڈ اپنی ہار ماننے والے دشمن کو موت کی گھاٹ اتارنا چاہتا ہے، اور ابو داؤد پتھر کی حیثیت میں بھی اس کی تلوار تیز کرنے کے کام آ سکتا ہے۔ فریڈینڈ چاہتا ہے کہ اس کے دشمن کی رگوں میں زندگی کے خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے، اور ابو داؤد اسے بتا سکتا ہے کہ اسے کون سی رگ کاٹنی چاہیے۔ شاید وہ دن بھی آ جائے جب فریڈینڈ یہ محسوس کرے کہ اب ہماری طرح اسے اس کی بھی ضرورت نہیں رہی، لیکن ابھی اسے اس کی ضرورت ہے۔ ابو داؤد نے مجھے یقین دلایا ہے کہ میں ابو عبداللہ کے ساتھ غداری کر کے فریڈینڈ کو خوش کر سکتا ہوں، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ فریڈینڈ نے ابو عبداللہ کے خلاف جو فیصلہ کیا ہے اس میں ابو داؤد کا مشورہ شامل ہو؟ اور اگر ابو داؤد ابو عبداللہ کو فریب دے سکتا ہے تو کیا وہ مجھے فریب نہیں دے گا؟ میں مالکہ نہیں جاؤں گا، میں غرناطہ جاؤں گا۔ لیکن غرناطہ پہنچ کر میں کیا کر سکتا ہوں؟ موسیٰ میری قید میں ہے، میں اسے رہا کرنے کا خطرہ مول لے سکتا ہوں۔ میں اس کی پاؤں پر گر کر کہوں گا، موسیٰ، قوم کو تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن اب موسیٰ بھی کیا کر سکتا ہے؟ جب طریف کے لیے یہ ذہنی کشمکش ناقابل برداشت ہو جاتی، وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو کر کوئی بات چھیڑ دیتا۔ بستی کی سرائے میں پہنچنے سے قبل اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی منزل مقصود کیا ہے۔ اس کا ایک قدم غرناطہ اور دوسرا مالکہ کی طرف اٹھ رہا تھا، لیکن جب وہ سرائے سے نکلا تو اس کے سامنے صرف ایک ہی منزل تھی، ایک مظلوم لڑکی کی المناک موت کا حادثہ اس کی اونگتے ہوئے ضمیر کے لیے آخری جھٹکا تھا۔ اس کے ڈگمگاتے ہوئے پاؤں سنبھل چکے تھے۔ قوم کی ایک بے کس لڑکی کی جگردوز چیخوں نے غرناطہ کے وزیر اعظم کو ان لوگوں کی صف میں لا کھڑا کیا تھا جنہیں حالات فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر لڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ طریف کے سامنے اب صرف ایک ہی راستہ تھا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے، اس نے ایک ندی کے کنارے گھوڑا روکا اور اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اب نماز کا وقت ہے۔ ندی سے وضو کرنے کے بعد طریف اور اس کے ساتھی قبلہ رو کھڑے ہو گئے، اور جب نماز کے بعد طریف نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ کی بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ طریف نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ انتہائی کوشش کے بعد اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میرے مولا، ہم عزت کی زندگی کے راستے سے بہت دور آ چکے ہیں، اب شاید ہمارے آنسو ہمارے دامن کی سیاہی نہ دھو سکیں۔ ہم نے تیرے احکام سے بغاوت کی اور تیری رحمت سے انکار کیا، اور اب جب کہ ہمارے سامنے ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں، ہم تجھ سے عزت کی موت مانگتے ہیں۔ نہیں، عزت کا لفظ ہم جیسے انسانوں کے لیے نہیں، ہم اس قابل بھی نہیں کہ عزت کی موت کا تصور کر سکے۔ ہم فقط اپنے ضمیر کے عذاب سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے زندگی کا ہر لمحہ موت سے کہیں زیادہ تلخ ہے۔ اب تیری زمین کے لیے ہمارا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ یہ دعا جو آنسوؤں کے ساتھ شروع ہوئی تھی، آنسوؤں کے ساتھ ختم ہوئی۔ طریف اور اس کے ساتھی اٹھ کر پھر گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ندی عبور کرنے اور گنجان درختوں میں سے گزرنے کے بعد طریف کو غرناطہ کی مساجد کے مینار اور الحمرا کے گنبد دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے افق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھو، غرناطہ، ہمارا غرناطہ، حسن کے اندلس میں ہمارا آخری قلعہ ہے۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہمیں خدا کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غرناطہ کی 10 لاکھ کی آبادی میں سے 1 لاکھ نوجوان زندہ رہنے کا عہد کر لیں تو انہیں کون مٹا سکتا ہے؟ کیا سرحدی عقاب کی مٹھی بھر جماعت نے بارہا فریڈینڈ کی ٹڈی دل فوج کی دانت کھٹے نہیں کیے؟ کہ طارق کے 1000 جانبازوں نے راڈر کی ستوت کے ایوانوں کی اینٹ سے اینٹ نہیں بجا دی تھی؟ جب ہم ہزاروں کی تعداد میں تھے تو ہم نے دشمن کی بڑی سے بڑی طاقت کو شکست دی، اور آج ہماری تعداد لاکھوں میں ہے۔ کیا ہم ہمیشہ کے لیے فریڈینڈ کی غلامی کی ذلت قبول کر لیں گے؟ کہ ہمارے پاس وہ تلوار نہیں جو ہمارے اسلاف؟ طریف اپنا فکرہ پورا نہ کر سکا۔
درختوں کی آڑ سے ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور طریف کی پسلی میں پیوست ہو گیا۔ وہ اف کہہ کر ایک طرف جھکا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور تیر اس کی پیٹھ میں لگا۔ طریف کے ساتھیوں نے گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں، لیکن اتنی دیر میں چند تیر اور آئے اور طریف کا ایک اور ساتھی زخمی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی درختوں کے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی۔ طریف نے بلند آواز میں کہا، حسن، ان کے تعاقب کے لیے مت جاؤ، میرا بہت سا کام باقی ہے۔ طریف نے اپنے گھوڑے کو اینٹ دی اور اس کے ساتھی جو غصے کی حالت میں ہونٹ کاٹ رہے تھے اس کے پیچھے ہو لیے۔ تھوڑی دور آگے جا کر حسن نے اپنا گھوڑا طریف کے قریب لاتے ہوئے کہا، ذرا گھوڑا روکیے، میں یہ تیر نکال دوں۔ نہیں، میرے یہ لمحات بہت قیمتی ہیں، اب وقت ضائع نہ کرو۔ آپ اس حالت میں زیادہ دور نہیں جا سکتے، کم از کم مجھے اپنے زخم دیکھنے دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے حسن نے ہاتھ بڑھا کر طریف کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچ لی۔ طریف نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، تم بہت ضدی ہو حسن۔ وہ گھوڑے کے ساتھ اپنا سینہ لگا کر کھڑا ہو گیا اور زین کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولا، جلدی کرو۔ حسن نے جلدی سے اپنا امامہ اتار کر ایک ساتھی سے کہا، اسے 2 حصوں میں پھاڑ ڈالو۔ 2 آدمیوں نے گھوڑوں سے اتر کر طریف کو سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جھنجلا کر کہا، میں ٹھیک ہوں، حسن جلدی کرو۔ حسن نے اچانک ایک تیر نکال کر پھینک دیا، لیکن دوسرا تیر نکالتے وقت طریف بے ہوش ہو چکا تھا۔ دونوں زخموں پر پٹیاں باندھنے کے بعد طریف کو اس کے ساتھیوں نے زمین پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بعد طریف نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں اور پانی کے چند گھونٹ پینے کے بعد اٹھنے کی کوشش کی، لیکن حسن نے کہا، اس حالت میں گھوڑے پر سفر کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم آپ کو پاس کی بستی میں چھوڑ کر غرناطہ سے کوئی جرح لے آئیں؟ طریف نے اٹھ کر فیصلہ کن انداز میں جواب دیا، نہیں، میں فقط اپنا آخری فرض پورا کرنے کے لیے زندہ ہوں۔ طریف گھوڑے پر سوار ہوا، لیکن کوئی آدھ میل جانے کے بعد حسن نے محسوس کیا کہ اس کا گھوڑے کی زین پر جم کر بیٹھنا مشکل ہے۔ وہ کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف جھک کر جاتا تھا۔ گھوڑے کی باگ پر اس کی گرفت ڈھیلی ہو رہی تھی۔ حسن اپنا گھوڑا قریب لے گیا اور اس نے طریف کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے گھوڑے پر ڈال لیا۔ طریف نے کراہتے ہوئے کہا، مجھے موسیٰ کے پاس لے چلو۔